الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوا کرتا ہے، اور آج انشاءاللہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 64 سے جو مکتوب حضرت سیادت پناہ حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھی گئی تھی سے ابتدا کی جائے گی، جس کا موضوع لذت و الم کے اقسام ہے۔ فرماتے ہیں، اس جہاں میں روح جسم کے مقام میں اتری ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم ارواح کی عالم اجسام سے قبل آفرینش ہوئی تھی۔ دراصل یہاں آپ ایک روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے روح کو عالم اجسام سے 4 لاکھ سال پہلے قبل تخلیق فرمایا تو عالم قدس کی طرف متوجہ ہوئی، مگر عالم قدس تک رسائی کو مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، لیکن امور مجاہدہ جسم کے بغیر ممکن نہیں تھے، لہذا روح کو جسم انسانی میں اتار کر مجاہدہ نفس پر معمور کر دیا۔ سازمہ ارواح مجاہدہ و ریاضت اور اطاعت و عبادت سے مشرف ہوئی تو اسے جسمانی روحانی عالم میں روحانی ارتقاء اور مقام حقیقت و معرفت تک وصل عطا فرما کر ممتاز کر دیا گیا۔ مشائخ طریقت کے نزدیک اسے فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاک شو خاک تا بروید گل کہ بجز خاک نس مظہر گل، لیکن پس فطرت دون ہمت ارواح نفسانی خواہشات اور جسمانی علائق سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں، اس لیے وہ لذت فنا، نعمت مجاہدہ اور روحانی ارتقاء سے محروم ہو گئی اور اپنے وطن اصلی کو بھول گئی۔ حضرت شاہ شرف الدین قلندر قدس سرہ اس قسم کے ارواح کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چند باشی از مقام خود جدا، چند باشی از مقام خود جدا، چند گردی در بدر اے بے خود اے بے حیا۔ کچھ لوگ تو اپنے مقام سے جدا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ در بدر وہ پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح اور جسم یہ 2 حقیقتیں ہیں۔ روح باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جسم ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر کا وجود باطن کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ بس جس وقت یہ باطنی وجود یعنی روح ختم ہو جاتا ہے تو ظاہری وجود کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ ظاہری طور پر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو اس وجہ سے اس ظاہری جسم کو یعنی اس کے تقاضوں کو اگر اس کے جو باطنی جسم میں اس کے تقاضوں پر قربان کیا جائے یعنی اس کا خیال نہ کیا جائے تو وہ روحانیت کے ارتقاء کو حاصل کر لیتے۔ پس حضرت نے فرمایا، حضرت امام ربانی قدس سرہ نے لذت و الم کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک لذت جسمانی ہے اور دوسرا لذت روحانی ہے۔ لذت جسمانی سے مراد جسم عیش و آرام، راحت و چین اور طغیان و احسان میں سرگرداں رہنا ہے، تو اس قسم کی باطنی امراض سے پاک روح تو تکلیف ہوتی ہے جو اس کے عالم قدس کی طرف سیر ہوتی ہے، ممانے ہو جاتی ہیں کہ روح بنیادی طور پر چونکہ اللہ کا عاشق ہے، لہٰذا اگر اس کو محروم کیا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ علم روحانی ہے۔ تو لذت جسمانی کے ساتھ علم روحانی وابستہ ہے، مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ لذت روحانی سے مراد جب روح بشری قدورتوں اور نفسانی شرارتوں سے چھٹکارا حاصل کرے تو جسمانی تکلیف سے روح لذت گیر ہوتی ہے، کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ نیز حضرت امام ربانی کو دوسرے فرماتے ہیں کہ کشف صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی علام و نوائب اور جسمانی تکالیف و مصائب روحانی ارتقاء اور باطنی نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔
حادثات زمانہ کڑوی دوا کے مانند ہے جو بظاہر تلخ مگر حقیقت میں نفع بخش ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کیونکہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک تکلیف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے، اور ایک تکلیف انسان کو اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے، یعنی تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، مثلا صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، تکلیف تو ہوگی، ہاں جی، لیکن وہ اپنے جسمانی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے روح کو بالغی حاصل ہو جاتی ہے، خوشی حاصل ہو جاتی ہے، فرحت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کو تکلیف تو ابتدا میں ہوگی، لیکن جس وقت روحانیت انسان کی جسمانیت پر غالب آ جائے تو پھر جسم بھی راحت پاتا ہے، جسم بھی اس وقت پر راحت پاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل خوش ہو گیا، ہمارا دل خوش ہو گیا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اگر وہ جسم کی راحت کا سامان کر لے، یعنی نہ اٹھے اور سو جائے، تو اس کے جسم کو ظاہری طور پہ راحت ملی، لیکن اس کے روح کو تکلیف ملی، اور وہ اطمینان اسے چھن جاتا ہے، اور وہ اطمینان جو اسے چھن جاتا ہے اسے جسم کو پھر بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو فوری طور پر نفس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے جسم کو آرام ملتا ہے۔ مثلا کوئی روزہ نہیں رکھتا تو جسم کو آرام ہے، لیکن روح کو تکلیف ہے۔ لیکن جس وقت انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور افطار کر لیتا ہے، سبحان اللہ، اس وقت اس کو سبحان اللہ روح کو بے انتہا خوشی نصیب ہوتی ہے، جس کا اثر وہ جسم پر بھی پا لیتا ہے، وہ انسان واقعی خوشی محسوس بھی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، یہی بات عید کے موقع پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، راحتیں، فرحتیں۔ ایک فرحت روزہ افطار کرنے کے وقت ہے، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ خوشیاں اگرچہ روحانی ہیں، لیکن اس کا جسم کے اوپر بھی اظہار ہو جاتا ہے، یعنی وہ جسم پر بھی چھا جاتی ہے خوشی، لہذا جسم کو بھی راحت ملتی ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب جو آدمی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں جسم کو تکلیف دیتا ہوں، اس میں روحانیت ہے، اور اللہ پاک نے اس کا مطالبہ نہیں کیا ہو، تو یہ چونکہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور اپنی مرضی چلانا بھی نفسانیت ہے، لہٰذا یہ رہبانیت ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ ہاں جی، اب دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات اس میں ایک اہم بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسم کو آپ اپنی مرضی سے تکلیف نہیں پہنچا رہے، بلکہ اللہ کے حکم بعید اس کو قریب سے تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ بڑی آپ پریشان ہوں گے، بھائی میں نے کیا بات کی؟ ہاں جی، اور مثال کے طور پر ہمارا جسم باغی ہے، یہ نفس باغی ہے، ہم اللہ پاک کے نعوذ باللہ من ذالک حکم کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس نفس کی جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تربیت کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ مجاہدات جو ہے شرعی طور پر مطلوب نہیں ہے،
یہ جو مجاہدات اس وقت تربیت کے طور پر ہوتی ہے شرعی طور پر مطلوب نہیں ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنے کے لیے اس چیزوں کی تربیت میں ضرورت ہوتی ہے فوری طور پر، لیکن اس کا نتیجہ بعد میں شریعت پر عمل کرنے کی صورت میں آتا ہے۔ کوئی ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان شریعت پر چلنے کا مکلف ہے، کرے گا عمل، تو گوئے کہ ہر امر کے لیے وہ نفس سے لڑنا پڑے گا اس کو، کیوں کرنا تو ہے، اور اس وقت اس کو مجاہدہ بھی ہوگا، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، کیوں یہ مجاہدہ ہے نا، جیسے میں نے کہا نماز کے لیے صبح اٹھنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے اٹھنا تو ہے، تو یہ اٹھنا جو ہے نا اس وقت مجاہدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو کرنا تو ہے۔ اب اس کرنے کو آسان بنانا مستقبل میں، اس کے لیے تربیتی مجاہدہ کرنا، اور تربیتی مجاہدے کے ذریعے سے وہ شریعت کے مجاہدے کو آسان کرنا، یعنی گویا کہ وہ شریعت کا مجاہدہ پھر باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت وہ طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، انسان پھر خود مطلب خوشی سے اس پر عمل کرتا ہے، جیسے کہ انسان کوئی پسندیدہ چیز کو استعمال کرنے میں کوئی مجاہدہ نہیں کرتا، اس طرح اس کے لیے نماز راحت کا سامان ہو جاتا ہے، روزہ خوشی کا سامان ہو جاتا ہے، حج ماشاءاللہ خوشی کا سامان ہو جاتا ہے تربیت کے بعد۔ تو وہ جو فوری تربیت کے لیے مجاہدہ ہے وہ اگرچہ شرعی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن وہ شرعی مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ شرعی مجاہدہ پھر باقی نہیں رہتا اور وہ کام انسان آسانی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں تربیتی مجاہدہ ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال صحابہ کے دور کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے خود، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیوں یہ تکلیف فرماتے ہیں، خدام موجود ہے بیت المال کے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے طور پر مجھ سے ملاقات کی تھی، تو اس سے نفس کو کچھ خوشی حاصل ہوئی، اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اب بتائیں کیا چیز؟ ہاں جی، تو اس طرح کے مجاہدہ جو ہوتا ہے، جو تربیتاً ہوتا ہے، یہ جو ہے نا مطلب شرعی مجاہدہ نہیں ہوتا، لیکن نفس کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تربیتی مجاہدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ اینک جو ہے، اگر کسی کی آنکھ 6x6 نظر رکھتی ہے تو اس کو اینک کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرے گا تو بیوقوف سمجھا جائے گا، خام خام کو پر شیشے کا بول ڈالے گا۔ لیکن جس کو ضرورت ہے، جو اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، نہ کریں گے تو اپنے آپ کو تکلیف دے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو اگر کوئی کسی کے پاس کسی کے شرعی مجاہدات بالکل صحیح ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کو تربیتی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شرعی مجاہدات پورے نہیں ہے، وہ نفس باغی ہے اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، تو تربیتی مجاہدے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تربیتی مجاہدے کا اب اللہ جل شانہ نے شرعی مجاہدات کے ذریعے سے ہمارے نفس کو سیدھا کرنے کا سامان کیا ہوا ہے۔ مثلا نماز ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، روزہ ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، حج ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، معاملات کو صاف رکھنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ سارے مجاہدات ہیں، کیونکہ نفس کے خلاف ہے، لہٰذا اگر کوئی ان پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کو کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو پھر تربیت مجاہدے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر تربیت مجاہدہ کر لے تو اس کے لیے یہ چیزیں ہم وقتی مجاہدے کے بجائے بس وہ پہلے مجاہدہ کے بعد وہ راحت کا سامان ہو جائے گا، پھر اس کو ان مجاہدات کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ظاہر ان کے لیے وہ اسی میں خوشی اللہ پاک رکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے نماز کی ذریعے سے راحت دو، اور روزے کے لیے فرمایا للصائم فرحتان،
ہاں جی، اور حج میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے آخر میں، ہاں جی، زکوٰۃ دینے سے جو روح کو تسکین ہوتی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہے، مطلب اس کے اندر اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اب تربیتی مجاہدوں کو رہبانیت کہنا یہ بھی بیوقوفی ہے، اور رہبانیت کو اسلام کے اندر داخل کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے. رہبانیت وہ ہے جو جب مجاہدہ کے اندر ثواب سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو دین سمجھا جاتا ہے. اور رہبانیت اس وقت نہیں ہے جس وقت مجاہدہ بضرورت ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا میرا گھر مسجد سے 100 قدموں پر ہے. تو اب اگر میں تکلیف کو دیکھوں ہے مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے اور مجھے ایسے تکلیف ہو رہی ہو، تو مجھے تسلی دیجیے آپ کو ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، لہٰذا 100 قدموں پر آپ کو سونے کی مل رہی ہے، یہ میرے لیے خوشی کا سامان ہے. لیکن میں کہ اچھا 100 قدموں پر سونے کے مل رہے، چلو میں 1000 قدم لیتا ہوں. میں جو ہے نا 5 دفعہ آتا ہوں جاتا ہوں اور مسجد میں 5 دفعہ جانے کے بعد داخل ہوتا ہوں. کیا خیال ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. اور اگر اس میں ثواب سمجھا تو پھر رحمانیت ہے. اگر پھر اس میں ثواب سمجھا تو اس میں کیا ہے؟ رحمانیت. تو رحمانیت تو اسلام میں نہیں ہے. اچھا.